الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا دن خاص حضور سیدی و مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام ہے، اور آج انشاءاللہ اس بیان اور اسپیچ میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے ہم کیونکہ الحمدللہ اولیاء والے ہیں، اولیاء اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور تمام عاشق رسول جتنے بھی عشاق گزرے ہیں ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم عشاق کا نام لے ان میں نمایاں ہستی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ہے، واضح ترین ہستی جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ پاک و ہند میں تو انہی کے نام سے ہی سنیت کی پہچان ہے۔ جو بندہ رضوی یا بریلوی جس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ پکا سچا سنی عاشق رسول مسلمان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، اس کو آباد رکھے، شاد رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں ترویج و اشاعت کی خدمت کے لیے چن لے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی، ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے امامہ پہننا تھا لیکن آج اس سے اعلیٰ حضرت قریب ہے یا کہیں کسی ملکوں میں آج ہے، اس لیے رضا ٹوپی میں نے پہنی کہ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر اسی طرح بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی نسبت کے لیے انشاءاللہ عز و جل، ویسے تنظیم ضیاء الہدیٰ کے جتنے کارکن حضرات ہیں ان سب کو یہی میری طرف سے عرض ہے کہ ہو سکے تو امامہ شریف، سفید امامہ شریف سجائیں سر پر، اور جو لوگ کام وغیرہ کرتے ہیں امامہ نہیں پہن سکتے، وہ ہماری وائٹ ٹوپی جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا نشان بنا ہوتا ہے اس کو ضرور پہنیں کام وغیرہ پر، بلکہ ہر وقت سر پہ سجائے رکھیں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو یہ میری نصیحت ہے، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں تاکہ نسبت رضا ہمارے پاس ہر وقت علامتی طور پر موجود ہو، یعنی ہم چلتے پھرتے یہ گویا کہ نعرہ لگائیں کہ ہم سچے رضا والے ہیں، ہم مسلک رضا کو تھامنے والے اور مسلک رضا کو آگے پہنچانے والے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے والے، ہم اس میں مخلص ہیں۔ بہرحال تو میں عشق کی بات کرتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی متاع فکر اور سرمایہ حیات لٹا دیا۔ ساری زندگی، یعنی اگر پوری رضویات کا ہم خلاصہ پڑھیں نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، مقالات لکھے جا رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بکس لکھی جا رہی ہیں، پوری رضویات کا اگر خلاصہ میں بیان کروں کہ آپ خلاصتاً کیا تھے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ عظمت مصطفیٰ، ناموس رسالت کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ آپ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے والے تھے،
پلانے والے تھے، ان کے جام پلانے والے تھے۔ آج جہاں بھی رضا کی بات ہوتی ہے وہاں عشق مصطفیٰ کی بات ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہی عشق مصطفیٰ کا وہ جام پلایا کہ سبحان اللہ قیامت تک جس کے نشے میں عشاق اپنے عشق کی مشق کرتے رہیں، ایسے جام پلائے ہیں آپ نے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اور کبھی نظم سے اور کبھی نثر سے، کبھی جلوت میں اور کبھی خلوت میں، آپ نے بیان اگر کیا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق پر آپ نے لکھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جگہ جگہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی بعض اوقات بندہ جب تھک جاتا ہے نا تو اسے تفریح تباہ کے لیے کچھ چیزیں، ایکٹیویٹیز اسے کرنا ہوتی ہیں، اٹس مسٹ، وہ مسٹ ہے ایکٹیویٹیز کرنا تاکہ بندہ فریش ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب تھک جاتے تھے تحریر سے یا کوئی اور کام سے تھک جاتے تھے تو پھر اپنی طبیعت میں شائستگی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ آپ کے فرمان کا خلاصہ کہ جب محبت تڑپاتی تھی تو میں نعت لکھنے میں مصروف ہو جاتا تھا، میری طبیعت میں فرح آ جاتی تھی، تفریح میری ہو جاتی تھی، نعت لکھنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اور انداز کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اس بندہ خدا کا، اس عشق مصطفیٰ میں ڈھلی تصویر کا سرتابہ قدم، جو عشق مصطفیٰ میں ڈھلی ایک تصویر سیدی اعلیٰ کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھی۔ انداز کیسا ہے، کیسا محبت والا انداز۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہوں کیا، کس طرح آپ کے بارے میں لکھوں، کس طرح آپ کے بارے میں بیان کروں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہو تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تناہی کا مطلب ہوتا ہے لمیٹڈ، متناہی جس سے نکلا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوصاف میں انتہا نہیں ہے، یعنی بہت سارے آپ کے اوصاف ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کسی کے ہم وصف بیان کرتے ہیں تو کتنے وصف بیان کر رہے ہیں، کتنے اوصاف بیان کریں گے ہم؟ تو وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، دل عزیز شخصیت ہے، دل کا نرم ہے، خوبصورت ہے، آنکھیں اس کی اس طرح، کتنے اوصاف بیان کریں گے؟ آخر تھک جائیں گے یا آخر اوصاف ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ عشق مصطفیٰ میں کس انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کس طرح نعتیہ صورت میں، نثر کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج بھی کونا کونا ہندوستان کا، کونا کونا پاکستان کا، پوری دنیا کا کونا کونا یہ پکار رہا ہے کہ وہ عشق بھری مستی کی آج بھی ضرورت ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھیں۔ الحمدللہ ان کا عشق بھرا پیغام آج بھی دلوں کو تر و تازگی دیتا ہے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو آج بھی دھوم مچانے والوں کے اٹھنے کی حاجت ہے، آج بھی عشق مصطفیٰ ناموس رسالت کے پیغام کو آگے بڑھانے کی حاجت ہے، آج بھی ختم نبوت کے پیغام کو آگے لے جانے کی حاجت ہے۔ تو میرے بھائیوں
کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دوم مچانے والے۔ آج اٹھنے کی حاجت ہے، آج بڑے پلانز اینڈ اسٹریٹجیز کے ذریعے دین کی خدمت کی آگے اس کو لے جانے کی حاجت ہے، تاکہ ہم عشق مصطفیٰ کا یہ جو نعرہ اعلیٰ حضرت نے لگایا تھا ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں اور دنیا کے کونے کونے میں پیغام رضا کو عام کریں۔ یہی مسلک رضا سے وفاداری ہے، یہی مسلک رضا سے اصل خلوص ہے کہ ہم کونے کونے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کریں، جس طرح آج برمنگھم میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے اندر، انڈیا میں اور پاکستان کے اندر جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، میں سب کو یہ میسج دے رہا ہوں، میرے پیاری مسلم بہنوں اور میرے پیارے مسلم بھائیوں، اگر ہم واقعی رضا سے محبت کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، تو پھر آپ کے پیغام کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ناموس رسالت کا پیغام ہے، وہ ختم نبوت کی علم برداری ہے، وہ ختم نبوت کے اصل معنی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، عقائد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا تعلیمات ہیں، اس کو آگے بڑھنے کی حاجت ہے۔ وہ عشق رسالت کی بات کر رہا تھا، جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہ الزام لگا، آپ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، وہاں پر قضات کو بد مذہبوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر ایک رضا آیا ہوا ہے، احمد رضا آیا ہے، وہ ترغیب دلاتا ہے لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جائے۔ معاذ اللہ، یہ الزام آپ پہ لگا، وہاں پر آپ کے خلاف رسالے چھاپے گئے، کتابیں چھاپی گئیں کہ یہ رضا خانی ایک مذہب ہے جو اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ یہ الزام آپ پہ لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس الزام کا جواب اپنی کئی کتب میں دیا ہے۔ بہرحال آپ نے اس پر تفصیلی ایک فتویٰ لکھا اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا فتاوی رضویہ شریف سے خلاصتاً، کیونکہ یہ سارا تفصیلی فتویٰ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلاصہ میں عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا ان کی عبادت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی عبادت کفر اور بے ان کی تعظیم کے حبت۔ آئے ہائے ہائے، اب میں اسے سمجھاتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا۔ فرمایا ان کی عبادت کفر اور بے ان کی تعظیم کے، یعنی ان کی تعظیم کے بغیر عبادت حبت مانا ضائع، بیکار، برباد، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ ان کی عبادت کفر اور بے ان کی تعظیم کے حبت، یہ جملہ یاد کر لیں، ان کی عبادت کفر یعنی ان کی عبادت کرنا یہ کفر ہے، لیکن بے ان کی تعظیم کے یہ حبت ہے، برباد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ناقابل اعتبار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ایمان ان کی محبت و عظمت کا نام ہے۔ ایمان، what's the definition of ایمان according to اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں ان کی محبت و عظمت کا نام ایمان ہے۔ It's the second name of ایمان، only the love of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the عظمت of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور عظمت کا نام ایمان ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہدایت کے بخشش میں کس طرح بیان کیا، فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے عشق مصطفیٰ پہ جو تحریریں لکھی اور اس پر سراہنے کی بجائے، مدح سرائی کی بجائے آپ کو الزام سہنا پڑا کہ آپ عبادت کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن آپ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہی وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن ہم تعظیم مصطفیٰ کے علم بردار ہیں، ہم ناموس رسالت کے علم بردار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عبادت اللہ کی ہی ہے، لیکن
لیکن عظمت مصطفیٰ کا بیان یہ عبادت کے ساتھ ضروری ہے، تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہی کی تعظیم کرو، انہی کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، 2 بار تعظیم و تکریم کا ارشاد فرمایا، تو ضروری ہے کہ عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ یہی ایمان ہے، یہ اصل ایمان، حقیقت ایمان، بلکہ ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ جب یہ الزام لگا، آپ نے اس کا جواب دیا، اور مزید آپ نے تمہید الایمان میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد کیا، اے لوگوں، جب تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، تمہارا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ تم انہیں بلاتے نہیں، تم انہیں دعوتیں نہیں کرتے، تم انہیں پاس نہیں بٹھاتے، تمہارا ان سے سلوک یہ ہوتا ہے کہ بس تمہاری ان کے ساتھ کٹ جاتی ہے، اگرچہ جس طرح کا بھی رشتہ ہو تم کسی طرح کے اس کو اپنے سامنے نہیں لاتے۔ یہ تو ایک وہ شخص ہے جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو دشنام دہندہ ہے والدین کا، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو، لیکن گستاخ رسول کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ کیا تم اتنی اہمیت بھی دیتے ہو کہ جتنی اہمیت تم گستاخ والدین کو دیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بطور تمثیل یہ سمجھاتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں، اگر مسلمان ہو تو، اب میں اقتباس آپ کی کتاب کا عرض کر رہا ہوں، محبت سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت کے ساتھ کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے، تو واجب، یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے میری نہیں، تو واجب 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 لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ ہزاروں حصہ نہ ہو۔ یعنی جو نفرت تمہاری والدین کے گالیاں دینے والے کے ساتھ ہے، اس کا 1000 کروڑواں حصہ جدا ہے، بلکہ سب سے زیادہ نفرت و دوری، جدائی، غیظ اور نفرت اس شخص سے ہو جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ رسول ہو۔ یہ ہے ناموس رسالت کا سبق جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی نثر کے ذریعے، اپنی نظم کے ذریعے اپنے ہر مرید کو دیا ہے، اپنے ہر نام لیوا کو دیا ہے، اپنے ہر محبت کرنے والے کو دیا ہے۔ تنظیم ضیاء الہدی یہی چاہتی ہے، ختم نبوت، ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہم نے جدید اسٹریٹجیز اینڈ پلانز بنائے ہیں، آؤ میرے سنی بھائیوں، ہم اس مسئلے کے رضا کے پیغام کو آگے لے کے بڑھیں۔ ہمیں لیڈریاں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے۔ آؤ آپ لیڈر بن جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تنظیم ضیاء الہدی ختم نبوت ناموس رسالت میں 112% الحمدللہ مخلص طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہم نے کوئی اس کے لیے فنڈز جمع نہیں کیے، ہم نے اس کے لیے کوئی رقمیں جمع نہیں کی، ہم تنے تنہا شروع ہو گئے، اور فنڈز کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے لے کر بڑھ گئے۔ اور الحمدللہ آج انڈیا میں، پاکستان میں، نیپال کے اندر آج مجھے رات کو پتہ چلا، اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں اور انگلینڈ کے اندر، پاکستان کے کئی شہروں میں یہ پیغام عام ہو رہا ہے۔ آؤ آپ بھی ساتھ دو۔ میں عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا درس دیا؟ عشق رسالت کے حوالے سے یہ درس دیا کہ ہزاروں حصہ، 1000 کروڑواں حصہ کہ جو نفرت و دوری تمہاری والدین کے گستاخ کے ساتھ ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ گستاخ رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور عاشق مصطفیٰ سے محبت کا پیغام، عاشق مصطفیٰ سے اگر محبت کا پیغام دینا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھو کہ جتنی گستاخ رسول سے نفرت کا درس دیا ہے، اتنی عاشق مصطفیٰ سے محبت کا دین دیا ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی فرقیوں میں بٹ چکے ہیں،
ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں میں بڑھ چکے ہیں۔ میں بڑی محبت سے سنیوں کو کہتا ہوں، اے میرے بھائیو، عاشق مصطفیٰ سے نفرت نہیں کرنی، اگرچہ وہ کسی اور پیر کا مرید ہے، اگرچہ وہ کسی بھی آستانے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اتنی نفرت بڑھی جا رہی ہے کہ گویا کہ بس میری تنظیم، میرا آستانہ، میرا پیر خانہ۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا پیر خانہ ایک ہے۔ وہ پیر خانہ وہ کون سا ہے؟ وہ گنبد خضرا ہے۔ تو جب ایک پیر خانہ ہے، ایک سنیت ہے، ایک قرآن ہے، ہم سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلو اپنے گھر جدا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن منشور میں، نظریے میں، تھیری میں ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم سروسز پرووائڈنگ میں کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ ہم ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم ایک رضا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کے علمبردار ہیں، ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمہید الایمان میں کیا درس دیا؟ لوگوں، اگر والدین کے گستاخ سے اتنی نفرت کرتے ہو تو تمہیں گستاخ رسول سے زیادہ نفرت کرنی ہے۔ اور عاشق مصطفیٰ اگرچہ اس کا کوئی بھی درجہ ہے، سٹیٹس ہے معاشرے میں، اس کی اتنی عزت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو نظم میں بیان کرتے ہیں، نور الہ کیا ہے؟ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو، جگہ خو کو خر کی ہے، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے۔ وہ جگہ بھی آپ کی کتاب ہے، آپ کی کتاب، آپ کی تمہید الایمان اور فتاوی رضویہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں، لیکن ایک عبارت میں اس میں پڑھ کے سناؤں گا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم کا درس دینے پر آپ پر یہ الزام لگا کہ آپ گویا کہ شرک کا درس دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تعظیم مصطفیٰ کا درس دے رہے تھے، شرک کا درس نہیں دے رہے تھے، جو بار بار ہم پہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت پڑھ دی شرک، میلاد کر دیا شرک، یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہی الزام اعلیٰ حضرت پہ بھی لگا کہ انہوں نے نعت مصطفیٰ لکھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، وہ کیا جود و کرم شائبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سارے جب آپ نے نعتیں لکھی تو آپ پہ الزام کیا لگا کہ یہ شرک کا درس دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا کاٹ پر فتویٰ لکھا۔ آپ نے فرمایا تعظیم مصطفیٰ پر آپ کی تحریر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کا اقتباس پڑھ کے سنا، اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بوجہ اطلاق آیات، بوجہ اطلاق آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقے سے کی جائے، تعظیم مصطفیٰ جس طریقے سے کی جائے، جس مرضی طریقے سے کی جائے، کیونکہ آیات میں اطلاق ہے، تو وَتُعَزِّرُوهُ میں اطلاق مطلب جس مرضی طریقے سے تعظیم مصطفیٰ کرو۔ آپ نے فرمایا جس مرضی طریقے سے کی جائے گی حسن و محمود رہے گی، یعنی وہ اچھی ہے جس طریقے سے کی جائے۔ تعظیم مصطفیٰ نعت کے ذریعے، نثر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کسی طریقے سے کی جائے وہ حسن اور محمود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور خاص طریقوں کے لیے ثبوت جدا گانا درکار نہ ہوگا، جو ہم خاص طریقے تعظیم مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں، جھنڈوں کی صورت میں، جھنڈیوں کی صورت میں، بتیوں کی صورت میں، جلوسوں کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں کرتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ ثبوت آیات تمہیں چاہیے نہیں، درکار نہیں ہے۔ بس تعظیم مصطفیٰ مطلق فرما دیا جس طریقے سے کی جائے، جس طریقے سے کی جائے حسن و محمود ہے۔ پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو، یعنی تعظیم مصطفیٰ ایسی کہ جس میں اللہ کے ساتھ نبی کو الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو، کوئی شرک کا کوئی شبہ نہ ہو، تو فرمایا ہر طرح امر مستحسن ہے، ہر طرح اچھا ہے،
ہر طرح عمل مستحسن ہے۔ ان کے نزدیک جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بخشا ہے، یہ کن کے نزدیک؟ سنیوں کے نزدیک۔ اور تمام نور جن کی آنکھوں میں ہے، علماء، فقہاء، محدثین، امام اعظم سے لے کر تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، جن کو نور بخشا ہے اللہ نے، ان کے نزدیک یہی عمل مستحسن ہے کہ ان کی تعظیم جس طرح بھی کی جائے وہ مستحسن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شرک کا الزام لگاتے ہیں، لوگوں تم تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہہ رہے ہو، ہدایت کی بخشش میں فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے جو تعظیم مصطفیٰ کو شرک بناتے ہیں، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اس شعر کو سب یاد کر لیں، تمام محبت کرنے والے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا صبح و شام کیجئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے کہ عشق مصطفیٰ ہم نے ٹوٹ کر بڑی محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب سے اقتباس آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے کوشچن ہوا، سوال ہوا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو نعمتیں نعم ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں ہمیں، یہ بارگاہ رسالت سے نہیں، یہ ہمیں ڈائریکٹ مل جاتی ہیں۔ اس طرح کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوشچن ہوا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس پر بھی جواب دیا، اور اب وہ جواب کیا ہے میں یہ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں گا، لیکن پہلے میں اعلیٰ حضرت کا سنانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا دیا، اور جواب میں کتنا عشق ہے، کتنا درد بھرا پیغام ہے، کتنا عشق مصطفیٰ جھلک رہا ہے، اس کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جواب کو شروع کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر نعمت قلیل یا کثیر، کبیر یا صغیر، چھوٹی یا بڑی، جسمانی یا روحانی، دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی، روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے اب تک، مومن یا کافر، مطیع یا فاجر، ملک یعنی فرشتہ یا انسان، جن یا حیوان، بلکہ تمام ما سوائے اللہ، ما سوا جس کو جو کچھ ملا، یعنی اللہ کے علاوہ جس شخص کو جو کچھ ملا، جس شخص کو جو کچھ ملا یا ملتا ہے یا کبھی ملے گا، یا اس کی کلی انہی کے سوائے کرم سے کھلی اور کھلتی ہے اور کھلے گی۔ مطلب جس کو جو کچھ ملا روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے اب تک، جس کو جو کچھ ملا انہی کے سوائے کرم سے اس کی کلی کھلتی ہے، کھلے گی اور کھلی، اور انہی کے ہاتھوں پر ہر نعمت بٹتی ہے، ہر نعمت بٹتی ہے اور بٹے گی۔ یہ سر الوجود، واصل الوجود، خلیفۃ اللہ العظم، ولی نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں انا ابو القاسم اللہ یعطی وانا قاسم، یہ خود فرماتے ہیں کہ رب عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ، اور اسی کو آپ نے کیا نظم میں بیان کیا، فرماتے ہیں بے ان کے واسطے
بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ بات بڑی غلط ہے، بڑی غلط ہے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عشق اعلیٰ حضرت ملاحظہ کریں کہ آپ نے اس کا جواب کیسے دیا۔ سبحان اللہ، یہ جواب کسی عاشق رسول سے ہی صادر ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بار جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے حوالے سے اعتراض ہوا کہ آپ ظاہری حیات میں کہ زندہ ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، بلکہ انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اب وہ جواب میں آپ کو سناتا ہوں، وہ جواب آپ سنیں اور یاد کر لیں۔ میں عقائد کی عبارتیں اس لیے لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، عشق رسالت کی عبارات اس لیے لے کر آیا ہوں فتاوی رضویہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کے لیے، اپنے عشاق کے لیے پیغام کیا دیا ہے، تعلیمات کیا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان تعلیمات میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی حیات حقیقی، انبیاء کرام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے۔ جس طرح دنیا میں عام بندہ زندہ ہوتا ہے، اس طرح حصی ہے، حصی، اسے چھوا جا سکتا ہے، حواس خمسہ سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، دنیاوی ہے۔ ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، یعنی ایک ساعت کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے، فور اے وائل ان پر موت طاری ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے پھر ویسے ہی ان کو حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں، ان کا ترک بانٹا نہ جائے گا، یعنی یہ جو چھوڑ دیں، ترکہ چھوڑ جائیں، وہ بانٹا نہیں جائے گا۔ ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے، جو دنیاوی احکام ہے، بندہ زندہ ہو تو اس کی زوجہ سے شادی نہیں کی جا سکتی، ان کی ازواج کے ساتھ نکاح حرام۔ نیز ارواح مطہرات، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، مرنے کی جو عدت ہوتی ہے وہ انبیاء کی ازواج پر نہیں ہے، بقیہ ازواج پر ہے۔ عام بندہ جب مر جائے اس کی زوجہ 4 مہینے 10 دن متوفی عنہا جو ہوتی ہے وہ عدت گزارتی ہے، لیکن انبیاء کی ازواج پر نہیں۔ قبور میں نماز پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے عقیدہ بیان کیا انبیاء کی حیات پر، جو اہل سنت، جمیع اہل سنت کا عقیدہ اس کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی نظم میں بھی بیان کیا۔ اے نعتیں پڑھنے والو، اے نعت گوئی کا شعبہ اختیار کرنے والو، اعلی حضرت کے عقائد والی نعت خوانی بھی کیا کرو، تاکہ ہم اہل سنت کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ہے، آنی ہے مطلب آنی تو ہے، سب کو موت طاری ہوتی ہے، اور انبیاء کو بھی ہوئی، لیکن مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ آنی مطلب ایک آن کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک ہی لفظ کو 2 معنی میں استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے، آنی آنا، اور آنی ایک آن کے لیے، ایک ہی لفظ کو 2 معنی میں بلاغت کا دریا بہا دیا ہے، ایک ہی لفظ کو 2 معنی میں استعمال کیا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، یعنی روح تو سب کی زندہ ہے، سب مومنین کی ارواح زندہ ہیں، تو لیکن ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کس طرح عقیدے کا اظہار فرمایا، کس طرح کہ ادھر عام نثر میں بھی، فتوے کی شکل میں بھی، کتابوں کی صورت میں بھی، تحریروں کی صورت میں بھی، تقریروں کی صورت میں بھی دفاع کر رہے ہیں، اور ادھر نظم میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے گل کھلا رہے ہیں، اور عشق رسالت و عشق انبیاء، عظمت صحابہ و اہل بیت لوگوں کو گول گول کر پلا رہے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ پر سوال ہوا کہ قرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشر قرآن میں ہے، تو پھر تم لوگ سنی لوگ جو ہے یہ نور کہتے ہو، کیوں کر کہتے ہو؟ قرآن کے خلاف ورزی ہے. تو میں یاد رکھیے، میں تمام اہل سنہ جو مجھے سن رہے ہیں، میں اپنے تمام مریدین، معتقدین، محبین کو یہ پیغام دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے آگے کریم علیہ السلام بشر ہیں، لیکن کیسے بشر؟ وہ ایسے نوری بشر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی نورانیت کو بھی جن پہ فخر ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ ایسے بشر ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یہ، کیونکہ قرآن کے مخالف ہمارا کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے. ہم قرآن و سنت کے علمبردار ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق عقائد الحمدللہ رکھتے ہیں. وہی عقائد تمام بریلوی سنی مسلمانوں کے ہیں، جو تمام صحابہ کے عقائد تھے، جو تبع تابعین کے عقائد تھے، جو تابعین کے عقائد تھے، جو ہمارے مشائخ کے عقائد تھے، وہ الحمدللہ تمام بریلوی مسلمانوں کے عقائد وہی ہیں. میں آج بریلوی کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کو بڑی الرجی ہے اس نام سے، لیکن ہمیں تو فخر ہے کیونکہ ہماری نسبت لفظ بریلی سے، بریلی شریف سے ہو جاتی ہے، اس لیے اس نام سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ بریلوی عاشق رسول، سچے مخلص، ایک عام عاشق رسول کا نام ہے. تو کیوں کر ہم اس سے نفرت کریں؟ ہم تو فخر کریں گے کہ ہماری نسبت عشق والوں سے ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کیا قرآن میں بشر کے حوالے سے یہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ بشر ہیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ہمارا عقیدہ ہے وہ بشر ہیں، لیکن عالم علوا، آئے ہائے ہائے، 7 لاکھ درجہ اشرف و احسن وہ انسان ہیں، مگر ارواح و ملائکہ میں، ملائکہ کے اندر سب سے زیادہ ہزاروں درجے الطف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لطیف سے، ملائکہ سے، ارواح سے زیادہ لطیف. وہ خود فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. آقا کریم علیہ السلام یعنی وہ خود فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں ہوں. اور اس کو شیخین نے روایت کیا، امام بخاری نے اور امام مسلم نے. اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا لست کہیاتکم، میں تمہاری حیت کا نہیں ہوں. ایک اور حدیث ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو. یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جب عقیدہ بیان کیا، غور کیا آپ نے، 3 حدیثیں بیان کی ایک سنٹنس کو ثابت کرنے کے لیے، اور 3 صحیح سند کے ساتھ بیان کی. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن و سنت پر عبور، یعنی کس طرح ذہنوں میں ہر وقت حاضر مستحضر احادیث رہا کرتی تھیں. یعنی ایک عقیدہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن کیسی بشریت، کیسے عالی بشر، 7 لاکھ درجہ شرف و احسن، عام بشریت سے وہ انسان ہیں، مگر کیسے انسان، ارواح اور ملائکہ سے زیادہ لطیف تر ہزاروں درجہ. اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد 3 حدیثیں بیان کی کہ میرا یہ عقیدہ ان 3 حدیثوں سے ثابت ہے، اور وہ حدیثیں بھی سند کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہیں. تو اے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے 3 حدیث سنائی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا. اور پھر علامہ خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا. فرماتے ہیں امام خفاجی نے تو یہاں تک لکھ دیا محمد بشر لا کل بشر، میرے آقا کریم علیہ السلام بشر ہیں، لیکن عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ بل ہوا یاقوت بین الحجر، بلکہ وہ تو یاقوت ہیں، یاقوت
ایک تمثیل دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ یاقوت کا کیا درجہ میرے آقا کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اظہار محبت کیا کہ لوگوں بشر ہیں، عقیدہ ہمارا ہے، لیکن ایسے بشر سبحان اللہ 7 درجہ 7 لاکھ درجہ اشرف و احسن عام بشریت سے، عالم علوا سے بھی اشرف و احسن، ملائکہ سے اور ہزاروں درجہ ارواح سے زیادہ لطیف تر روح میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر اسی کو آپ نے نظم صورت میں بیان کیا۔ اگر تم شان مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو، شان مصطفیٰ کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تو میں تو یہی کہوں گا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کہ میں خالق حسن و ادا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے جیسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے آقا کریم علیہ السلام سے لگاؤ کہ واہ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آخری باتیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور بہت ہی محبت والی باتیں میں آج پیغام رضا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اس کو ہمیشہ ذہنوں میں ڈالے رکھنا ہے اور اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہی پیغام وہ پیغام ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے پیغام اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ وہی پیغام ہے جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا تھا، جو تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تھا، جو ہمارے مشائخ کے ذریعے، ہمارے پیران طریقت کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیے پیر آج وہی ہے جو عشق مصطفیٰ کے رستے پہ لگاتا ہے، جو عظمت صحابہ ہمیں سکھاتا ہے، جو اہل بیت کی عظمت ہمیں بتاتا ہے، جو عقائد و اہل سنت میں سچا مخلص ہے، وہی ہمارا پیر ہے۔ ورنہ اس پیر کو ہم نے کیا کرنا جو ہمیں رستے سے ہی گمراہ کر دے؟ وہ پیر تو ہم نے اس لیے پکڑا تھا تاکہ وہ ہمیں رستے پہ قائم رکھے، وہ عشق مصطفیٰ کا درس دے، ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کی مستی کو پیدا کرے۔ لیکن اگر وہ اسی رستے سے ہٹانے لگ پڑا، عظمت صحابہ کے رستے سے ہٹانے لگ پڑا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو عقائد اہل سنت ہیں اس سے ہٹانے لگ پڑا، وہ ہمارا پیر نہیں ہے، وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ اس سے ہمارا رشتہ اسی وقت تک قائم تھا جب تک وہ عقائد اہل سنت پہ قائم تھا، لیکن جب وہ ہٹا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا یہی پیغام رضا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ سوال ہوا، اعلیٰ حضرت کو سوال ہوا کہ بتایا جائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، آپ نور مانتے ہیں، تو نور کے حوالے سے آپ کے پاس دلائل کیا ہیں کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کو نور کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حضور پر نور۔ یہ فتاوی رضویہ میں بار بار آتا ہے، جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت وہاں پر حضور پر نور لکھتے ہیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نور ذاتی سے پیدا ہے، ذات کے نور سے پیدا ہے۔ یہ بھی وہ بحث ہے جہاں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے بندہ معاذ اللہ بڑے نازک رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، بھٹک سکتا ہے، لیکن آپ نے قلم چلایا اور واضح ستھرے الفاظ ہم کو دیے، ہم نے کیا بولنا ہے، فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث میں وارد ہے ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ حدیث میں نور ہی آیا ہے اور فرمایا گیا جس کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اس میں ذات ہے، من نور جمال ہی یا من نور علم ہی یا نور رحمت ہی وغیرہ نہیں فرمایا، بلکہ نور ہی فرمایا ہے۔ نور صفات سے
یعنی اللہ تعالیٰ نے ذاتی نور کا یہاں پہ ذکر کیا کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ذاتی نور سے. سبحان اللہ. من نور ہی ای من نور ذاتی ہی. آپ نے آگے حوالہ بھی پیش کیا کہ یہ بات میری نہیں، علامہ زرقانی نے بھی لکھی ہے. اسی عقیدے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقیدہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذات سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اسی کو آپ نے جگہ جگہ نظم کی صورت میں بھی بیان کیا ہے. او سبحان اللہ. اللہ فرماتے وہی نور حق، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے انہی کا سب، اور انہی سے سب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، دونوں ہے انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب، یعنی انہی سے سب کچھ بنا اور ہے انہی مالک بھی ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں، زمان نہیں. کون سی چیز ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک میں نہیں؟ ہر چیز ملک میں ہے. کون سی چیز ہے؟ آسمان نہیں ہے یا زمین نہیں؟ اعلیٰ کوشچن استفہام انکاری فرما رہے ہیں. زمین نہیں یا آسمان نہیں، بلکہ یہ مالک آسمان بھی ہیں، مالک ارض بھی ہیں، یہ سب کچھ کے مالک ہیں. آگے فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اور آگے تو بات ختم کر دی. تم تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نور ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہو. ہم رضویوں کا یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میرے بھائیوں یہ ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق کہ آپ نے جگہ جگہ نظم کی صورت میں بھی اور نثر کی صورت میں بھی عشق مصطفیٰ کو بیان کیا ہے. اور آپ نے فتووں کے اندر بھی آپ کے فتاوی رضویہ کو میں نے الحمدللہ کئی بار پڑھا، بالاستیاب بھی پڑھا، اور فتووں کی صورت میں بھی جب ضرورت پڑتی ہے ڈیلی فتاوی رضویہ کی کوئی نہ کوئی عبارت دیکھنی ہوتی ہے. الحمدللہ اے میرے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو بھی یہ دس دیتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کا جو عشق ہے وہ آپ کو تبھی وہ عشق ملے گا، فیضان رضا تبھی ملے گا جب اعلیٰ کی تحریریں پڑھو گے، ہدایت بخشش کو سمجھو گے، فتاوی رضویہ کو پڑھو گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا. ہاں مشکل ہے لیکن علماء سے سمجھو. عالم کورس الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے، آؤ عالم کورس جوائن کریں. تنظیم ضیاء الہدیٰ الحمدللہ 15 کے لگ بھگ کورسز کروا رہی ہے، اور اس میں عقیدہ کورس ہے، اس میں حقوق زوجین کورس ہے، اس میں علم طلاق کورس ہے، اس میں وضو ہے، اس میں طہارہ ہے، اس میں فقہ ہے. اور سب ایک کی خصوصیت آپ کو بتاؤں، ہر ایک کورس جو بھی آپ تنظیم ضیاء الہدیٰ کے تحت کورس کریں گے فری کریں گے. اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک بھی کورس آپ کر لیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں ایک بات آ جائے گی. وہ کیا؟ ختم نبوت ناموس رسالت. ختم نبوت ناموس رسالت. کیونکہ ہم نے ہر ٹیچر کو یہ ہدایت کی ہے کہ جب آپ پڑھانے لگے تو یہ سبق سب سے پہلے پڑھانا ختم نبوت ناموس رسالت. اس کا معنی بتانا، ناموس رسالت کا معنی بتانا، ختم نبوت کا عقیدہ بتانا. اور آج الحمدللہ یہ ہماری خصوصیت ہے، ہم تمام اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اگر ان سے بیعت بھی لیتے ہیں تو اسی مشن پہ لیتے ہیں کہ اگر آپ سے ہمارا کوئی تعلق ہے تو اسی مشن پر ہے، ختم نبوت ناموس رسالت. اور ناموس رسالت کا پیغام ہمیں دیا کس نے؟ یہ جذبہ دیا کس نے؟ وہ رضا جو ہند میں الحمدللہ سویا ہوا ہے، بریلی کا شہنشاہ، اس نے پورے عالم میں یہ محبت اور شمع روشن کی ہے. اسی شمع سے فیضان لیتے ہوئے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اصل تعلیمات رضا یہ ہیں کہ محبت مصطفیٰ کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں، ہر وقت جس طرح بھی کوشش ہو سکے. تنظیم ضیاء الہدیٰ الحمدللہ آپ کے سامنے پلیٹ فارم ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آئیں ٹیچنگ کریں، اگر آپ پڑھے نہیں پہلے پڑھ لیں، عقیدہ سیکھ لیں، عالم کورس کر لیں، عالمہ کورس کر لیں، پھر آگے آپ بڑھ جائیے گا. جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں فتاوی رضویہ شریف سے. ایک بات وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک مقرر نے یہ فتاوی رضویہ کا فیضان میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بھی اس کو پڑھا تو میں بھی الحمدللہ یعنی ایک عشق، ایک محبت کی مستی میں ایک دم چلا گیا.
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہر تحریر، ہر چیز اعلیٰ حضرت کی عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار علی شاہ صاحب قبلہ پاکستان میں ان کا مزار ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں یہ، اور محدث اور بہت اچھے مفتی. فتاوی دیداریہ ان کا ملتا ہے مارکیٹ میں، چھپ چکا. بڑے اچھے فقیہ ہیں وہ. فتاوی اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں زید نے، مطلب زید عمر بکر سے سوال کیا جاتا ہے نا، زید نے اسنائے واعظ میں، یعنی واعظ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کلمات کا اطلاق کیا. یعنی آقا کریم علیہ السلام کے لیے یہ کہا، نعوذ باللہ، کہ آپ یتیم ہیں، غریب ہیں، بیچارے ہیں. یعنی یہ 3 لفظ اس نے بولے. آپ یتیم، بیچارے، مسکین، غریب، بیچارے. اور جب لوگوں نے اس کی توجہ دلائی کہ رجوع کریں، تو اس نے تو قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو آیت آتی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے تو وہی کہا ہے جو قرآن کہتا ہے کہ آپ یتیم، غریب، بیچارے. اس نے پھر بول دیا. آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے واعظ کا حکم کیا ہے؟ اس سے ملنا جلنا، سلام کرنا، ان کا معاون، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ سید دیدار علی شاہ صاحب، بہت بڑے محدث، شیخ الحدیث، علامہ، فقیہ، مفتی، خود اعلیٰ حضرت سے سوال کر رہے ہیں. فتاوی رضویہ میں یہ سوال موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اب اس کا جواب دیتے. سبحان اللہ. ایک عاشق، ایک محدث، ایک علامہ، ایک سید سوال کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت الجواب لکھتے ہیں. آپ نے کوئی بات نہیں لکھی، الجواب کے بعد جو آپ نے باتیں لکھی ہیں سبحان اللہ وہ بھی بڑی عظیم ہے. آپ نے فرماتے ہیں الجواب، جواب حضور اقدس، پہلا نام ہی ماشاء اللہ، اقدس، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. حضور اقدس قاسم النعم، نعمتوں کے بانٹنے والے، قاسم النعم، مالک الارض، زمین کے مالک، ورقاب الامم، امتوں کے، سب امتوں کے رہنما، معطی، عطا کرنے والے، منعم، قیم، ولی، والی، علی، عالی، کاشف الکرب، رافع الرتب، معین، کافی، حفیظ، وافی، شفیع، شافی، عفوف، عافی، غفور، جمیل، عزیز، جلیل، وہاب، کریم، غنی، عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس ودیان العرب، ولی الفضل، جلیل الافضال، رفیع المثل، ممتنع الامثال، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین کے شان عرفہ والا میں الفاظ مذکورہ کا اطلاق ناجائز و حرام ہے. کتنے القاب آپ نے دیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام کے اتنے جلیل المرتبت القاب اور ان کی شان میں اس طرح کے الفاظ، یتیم، غریب اور مسنکت جس میں شو ہو رہی ہو، وہ ناجائز و حرام. پھر آپ فوراً عبارت پیش کرتے ہیں. آپ بہترین کتب کے حافظ بھی تھے، 4 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. رد المختار میں ہے، خزانۃ الاکمل میں ہے، مقدسی میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے. کیا ہے؟ یجب ذکرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باسماء معظمۃ فلا یجوز ان یقال انہ فقیر غریب مسکین. وہی عبارت لے کر آئے جو اس واعظ نے کہی، اس کے خلاف جو علماء نے پہلے فتویٰ دے چکے تھے، یعنی سینکڑوں سال پہلے آپ نے وہی عبارت پیش کی
کیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اسماء معظمہ کے ساتھ، اعلیٰ القاب کے ساتھ، یہ واجب ہے، اور جائز نہیں کہ ان کو فقیر کہا جائے، ان کو غریب کہا جائے، ان کو مسکین کہا جائے، اس طرح کے الفاظ ان کے بارے میں بولے جائیں، یہ ناجائز ہے، فلا یجوز ان یقال، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق، یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت، اور الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ اپنے کورسز کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، کیونکہ ایک ہی حل ہے، ہم سنیوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کے عقائد ہم اگر بچانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس، ایجوکیشن یہ مین حل ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر ہم اپنی مساجد بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی کمیٹیز کو ایجوکیٹ کریں، تو الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ والنٹیئر، کتنے ٹیچرز والنٹیئرز الحمدللہ والنٹیئر فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ وہ پڑھا رہے ہیں، عالمات کورس ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آباد کے اندر ابھی جامعہ وہاں پہ کھلا، ہمارا قرآن سکول جو مدرسہ ہے وہ کھلا، اللہ کے کرم سے وہاں عالمہ کورس شروع ہوا، ایک بڑا یونیک سلیبس ہم پڑھاتے ہیں، جو کم ڈوریشن کے اندر زیادہ اس کے اندر الحمدللہ کتب شامل کی ہیں کہ ہم کم ڈیوریشن میں زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ آن لائن پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، جس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے، جس کی جو لیڈیز سائڈ کی ہیڈ ہیں الحمدللہ، جتنی بھی ہیڈز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں دے، وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہیں، فی سبیل اللہ 8-9 گھنٹے اس ڈپارٹمنٹ کو دے رہی ہیں، ٹیچرز الحمدللہ والنٹیئر پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا کڈز ڈپارٹمنٹ الحمدللہ اس نے بھی بڑی ترقی کی ہے اللہ کے کرم سے، مسقط کے، عمان کے، انڈیا کے، ساؤتھ افریقہ کے، یو کے جو کڈز بچے ہیں بڑے اچھے طریقے سے تجوید سیکھ رہے ہیں، فری آف کاسٹ، اس میں سے کسی سے بھی 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا۔ آپ گواہ رہیے، میں یہ بات کہ تنظیم ضیاء الہدیٰ 1 روپیہ بھی چارج نہیں کر رہی، تو آئیے آپ ساتھ دیجئے، فنڈز کے ذریعے بھی ساتھ دیجئے، تاکہ ہم مزید قرآن سکول کھولیں، آف لائن سکولز کھولیں، آف لائن ہم اس کو لے کر آئیں۔ پھر آگے اگلی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلک رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس مسئلے کو عام کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں اس میں الحمدللہ جو عقائد ہم پڑھاتے ہیں، میں خود ٹیچر ٹریننگ کرتا ہوں، اور ہماری عالمات جو مدرسات ہیں، معلمات ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں، ان سب کو ایک ہی گٹھی دی ہے، ایک ہی گٹھی، کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں مسلک رضا سے غداری نہیں کر سکتے۔ ہم وہ عقائد جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بیان کیا، ہمارے صحابہ و تابعین اسے بیان کرتے آئے، اسی پہ ہم انشاءاللہ رہیں گے، انہی کو آگے بیان کریں گے، بلکہ لکھ کر ان کو پوری کتاب ضیاء العقائد کے نام سے دی ہے کہ انہی پر ہم نے انہی کو آگے پہنچانا ہے، ختم نبوت، ناموس رسالت کا نعرہ لگانا ہے۔ اور ایک اور الحمدللہ مجلس روحانی کی طرف سے ہم نے المجلس روحانی بنائی، تعویذات کورس کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب تعویذ اور اس کی جو پراپر چال جو ہمارے مشائخ دیتے آئیں ان کو پراپر سکھایا جائے گا، لڑکیوں کو بھی، ہماری مسلم بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی۔ وہ المجلس روحانی کی طرف سے کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، المجلس روحانی کی طرف سے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کر لو، یہاں تک کہ تمہارا حساب آئے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، ہم کیا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم تصوف میں کتنے آگے جا چکے ہیں، ہمارا اندر کا باطنی حال کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو روحانی کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں آدم کا ذکر کیسے کریں گے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی تجلیات کا مظہر کیسے بنائیں۔ تو اگر واقعی بنانا چاہتے ہیں، فیضان مصطفیٰ لینا چاہتے ہیں، المجلس روحانی سے آپ ضرور رابطہ کریں، اور اس کے اذکار اور اس کا جو مراقبے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ اور الحمدللہ المجلس روحانی سے کی طرف سے المحاسبہ کرنے کے لیے ایک احتسابی کارڈ
ہم آج سے لانچ کر رہے ہیں، وہ اپنا احتسابی کارڈ ہے، اسے فل کرنا ہے۔ اس میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے کہ آپ نے یہ کیا، اسم اعظم کا ذکر کیا، آپ نے دل پر توجہ کی، اپنے ذکر خفی کیا، وظائف قادریہ سے اس ذکر کو کیا ہے تاکہ اپنی روحانی برکتیں بھی اس کی ملیں۔ اور وہ احتسابی کارڈ آپ ضرور ہماری اہل مجلس روحانی سے حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنے سن رہے ہیں مجھے یا سن رہی ہیں گھروں میں، وہ کم از کم کسی کورس میں داخلہ لیں یا پڑھیں یا پڑھائیں تاکہ یہ پیغام ہم آگے تک لے کے جائیں۔ ایجوکیشن مین ایجوکیشن ہے۔ ہم نے پہلے دن سے ہی یہ کہا تھا ہم ایجوکیشن کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں گے، ادا کریں گے، تاکہ ایجوکیشن جب آئے گی تو سب سنی جو معاذ اللہ غلط کاموں میں مبتلا ہیں، مثلا درباروں کو سجدے کرنا، مثلا اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو ہم ان کاموں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم جو صحیح ہمارے مشائخ نے رستہ بتایا عقائد کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، ہم وہ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ خواجہ کے بھی نعرہ لگائیں گے، ہم داتا کے بھی نعرہ لگائیں گے، ہم حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی نعرہ لگائیں گے، ان کی تعلیمات کو پھیلا کر، صرف نعرے نہیں، ان کی تعلیمات کو پھیلا کر تصوف میں جو ان کا رول ہے وہ ہم کیسے آج اسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے مریدین میں، اپنی مریدات میں، وہ حقیقی مراقبات، وہ حقیقی چیزیں، وہ ہاں تنظیم ضیاء الہدیٰ انہی روایات کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ ویلفیئر میں بھی الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یتیم بچوں کو، بچیوں کو، اور اس کے علاوہ اور لوگوں کے گھروں میں خدمت پہنچا کر، فوڈز پہنچا کر ان کی جانیں بھی بچا رہی ہے، پانی کے کنویں کا لگا کر۔ اس سلسلے میں بھی آپ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا آپ ساتھ دیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ المدرس الجامعۃ المدنیہ، جس میں ایک عالم یا عالمہ کورس کروایا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد لانچ کر رہے ہیں۔ جو عالم کورس میں کروا رہا تھا اس کو بھی ہم بہت جلد شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی کلاسز جس طرح پہلے چل رہی تھی، میرے ساتھ اور بھی علماء ہوں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے، بلکہ اچھے طریقے سے اب چلیں گی۔ آپ سب نے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے وہ جوائن کیے رکھیں، انشاءاللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ آپ کو بہت کچھ دے گی۔ اور آپ نے یوں دینا ہے، آپ نے ذمہ داری لینی ہے، اپنے شہر کی رسپانسبلٹی لیں، اپنے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی لیں، فنڈز کی رسپانسبلٹی لیں، اور آگے بڑھیں تاکہ ہم آف لائن بھی اپنے مدارس ہم قائم کر سکیں۔ ہم سنی مساجد کو یہ آفر کی ہے الحمدللہ، جن سنیوں کے پاس مساجد ہیں لیکن وہاں پراپر کوئی حفظ کا نظام نہیں، قرآن سکول کا نظام نہیں ہے، ہم وہاں پر اپنے فنڈز کے ذریعے وہاں قرآن سکول کھولیں گے۔ ہم اپنے ٹیچر کی آپ کے پاس ٹیچر ہیں تو ان کی ٹریننگ کریں گے تاکہ ہم ایک مشن ہم ہر ایک سنی میں ڈال سکیں۔ وہ مشن کیا ہے؟ ختم نبوت، ناموس رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اے میرے بھائیوں، ہم یہ جو نعرہ ہمارے مشائخ نے نکالا ہے، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، یہ بھی ہم نے نعرہ لگانا ہے، کیونکہ آج کل اس پر بھی بڑے فتن اٹھ رہے ہیں۔ اور تاجدار ختم نبوت، اس کا بھی ہم نے نعرہ لگانا ہے، اور کیونکہ اس پر بھی فتن ہے، ہم نے ان فتن کو بڑے پازیٹیو طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، لیکن انشاءاللہ پکے سچے مسلک رضا کے حامی بن کر اور پکے سچے مخلص عاشق رسول بن کے اپنے کام کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ آئے گا ہر بندہ یہ نعرہ لگائے گا، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و عظمت پر بھی ہم پہرا دیں گے، اور ہم صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی محبت ٹوٹ کر کریں گے، اور عشق مصطفیٰ میں بھی ناموس رسالت کی حفاظت بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ کے کرم سے۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم نے پلانز بنائے ہیں جدید سکولنگ سسٹم کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، الصفا اسلامی کالج کے ذریعے، اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو برکتیں دے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں سارے آج سے نیت کریں
آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا فطرہ، آپ کی ہر چیز تنظیم ضیاء الہدیٰ کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے تاکہ ہم ایجوکیشن کو عام کر سکیں۔ ایجوکیشن پہ لگے، اور ایجوکیشن ہی ہے جو قوموں کی تقدیروں کو بدلتی ہے، جو قوموں کو شعور دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقائد اہل سنت کی ترویج کے لیے آپ نے خود بھی ساتھ دینا ہے اور ہمارے فنڈز ڈپارٹمنٹس کو بھی مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم مزید آگے سے آگے زیادہ کام کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے کرم سے انشاءاللہ یہ کام جب بڑھتا جائے گا مزید انشاءاللہ ترقی اس میں ہوتی جائے گی۔ ابھی جو 8-9 ماہ کے اندر جو سلسلہ ہوا ہے پاکستان میں، الحمدللہ 2 عظیم کالجیں، الصفا اسلامی کالج سانگلہ میں اور الصفا اسلامی کالج جھنگ میں اور الصفا اسلامی کالج لاہور میں یہ کھلی، پھر قرآن سکول کھلے، اور الحمدللہ آن لائن تو 4000 تقریباً اسٹوڈنٹس ہیں جو الحمدللہ فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کے سیپریٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اور لوگ جو مختلف کورسز کر رہے ہیں، عقیدہ کورس کر رہے ہیں، پھر حفظ قرآن ہم جو کروا رہے ہیں، صورتیں سکھا رہے ہیں، وہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ ان سب کو، بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، بالغوں کو، سب کو ایک پیغام اور ایک میسج دے رہے ہیں، وہ ہے ختم نبوت، ناموس رسالت۔ تو آئیے، جو بھی ختم نبوت پہ کام کرتا ہے اس کو حمایت مصطفیٰ حاصل ہوتی ہے، تائید مصطفیٰ ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے انشاءاللہ ساتھ دینا ہے تاکہ کل قیامت والے دن ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا ہمیں پڑوس مل سکے، ہمیں جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل سکے۔ اگر ہم واقعی سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہم نے انشاءاللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ساتھ دینا ہے۔